ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈ ریٹائرڈ وقار خان صاحب نے بھی انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر آپ اس تمام تر صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ حسینہ واجد نے اس معاملے کو صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کیا اور خود جو ہیں وہ ایسی صورتحال پیدا کی کہ سول نافرمانی کی طرف جائیں اور انہیں استعفیٰ دینا پڑے؟ آپ اس پر کیا کامنٹ کریں گے؟ I think I'll agree with Habib Akram صاحب۔ ایک تو ایبسولوٹ پاور میں تھے، اگر آپ دیکھیں دس واز ہر فورتھ ٹرم، ان کے پاس اپنی پولیس ہے، ان کے پاس آئی وڈ سے کہ جو انہوں نے میجر یا کرنل اپوائنٹ کیے تھے آج جنرل ہیں، یا میجر لیٹس سے ایس پیز اپوائنٹ کیے تو آج آئی جیز ہیں، جوڈیشری ان کے ساتھ تھی، اس کے علاوہ جو ہے ایبسولوٹ پاور تھی۔ لیکن لاسٹ الیکشن میں کچھ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں کہ بہت زیادہ کریک ڈاؤن کر کے وہ چلا رہی تھی، اور ایبسولوٹ پاور پھر صاف ظاہر کرپٹ کرتی ہے سسٹم کو، دیٹس وائی پھر پروٹیسٹ ہوئے۔ اور اگر اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ دیکھیں، اگر وہ شروع میں آئی تھنک انڈرسٹینڈنگ ہوتی اور اس پہ ایک میجر ڈیسیژن ہو جاتا تو شاید یہ سبسائڈ کر جاتا۔ پہلا ایک فیز ہے کریک ڈاؤنس کا، جس کے اندر کہنے کو تو بنگلہ دیش گورنمنٹ کہتی ہے 200 لوگ مارے گئے، بٹ جو انڈیپینڈنٹ رپورٹس ہیں اسٹوڈنٹس کی، جو تنظیمیں وہ کہتی ہیں شاید 1000 سے زیادہ ہے جس میں شہید ہوئے لوگ، اس طرح کوئی 20,000 کے قریب انجرڈ ہیں لوگ۔ پھر پیلٹ گنز کا استعمال ہے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ شاید عوام نہیں ہے بلکہ کوئی دشمن ہے۔ پھر آئی تھنک اس کے اندر انہوں نے اسٹوڈنٹ باڈی ہے، اسپیشلی چھترا لیگ ہے، عوامی لیگ کا جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے، اس کو آگے کیا۔ اور کل جو ہے سوشل میڈیا پہ چیزیں نظر آ رہی تھیں کہ شی وانٹڈ سول وار لائک سچویشن تاکہ اپنا اقتدار بچایا جا سکے۔ ان کے این ایز نکلے ناٹ ریئلائزنگ کہ 90% جو ہے پرسپشن جو ہے عوام میں ان کے اگینسٹ ٹل کر چکی تھی۔ تو میرے خیال میں بہت مس ہینڈلنگ اس کے اندر، آئی تھنک انڈیا کا ضرور ذکر کروں گا کہ انہوں نے مس ایڈوائز کیا رو کے جو ان کے وہاں پہ ٹھیک ہے سر، ڈائریکٹر جیسا کہ آپ بھارت کا ذکر کر رہے ہیں تو یہی خبریں آ رہی ہیں کہ حسینہ واجد جو ہے بنگلہ دیش سے بھارت روانہ ہو گئی ہیں۔